أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: وحرموا ليلة القدر في الفطر من العشر الأواخر من رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ رمضان المبارک کے 2 عشرے مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ان 2 عشروں میں پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کا بنایا، دوسرا مغفرت کا بنایا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا بنایا۔ تو اب جو عشرہ شروع ہونے والا ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں 2 بہت ہی اہم کام ہیں۔ ایک تو لیلۃ القدر کی تلاش کرنا، لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا، شب قدر کی تیاری اور اس سے فائدہ اٹھانا، اور دوسرا اہم کام اس عشرے میں اعتکاف، جو مستقل ایک عبادت ہے اور ایک بڑا ثواب اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے لیے یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ خاص موقع کا فائدہ اٹھائے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان کو قرار دیا، دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کو قرار دیا، اور راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر کو قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ ہمیں یہ موقع عنایت فرما رہا ہے۔ جس طرح ہم نے 2 عشرے بحسن و خوبی مکمل کیے، اللہ سے امید ہے کہ جو آخر عشرہ ہے اس سے بھی ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اس کے اندر جو عبادات ہیں اس سے بھی ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر یا لیلۃ القدر کی فضیلت کو اس طرح واضح کیا کہ اس کے نام سے ایک سورت ہی نازل کر دیا۔ سورت القدر قرآن کریم میں ہے، جس سورت کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس رات کو شب قدر کتنی اہم رات ہے کہ اللہ نے اس کے نام سے ایک سورت ہی نازل کر دی، اور فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اے ایمان والو، قرآن کریم جیسی کتاب کو ہم نے اس رات میں نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن کیا؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن جو تمہارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، تمہارے لیے رہنما ہے، پوری دنیا کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ ایک رات۔ یعنی انسان 1000 مہینے سر ٹیکے، 1000 مہینے عبادت کرے، جتنا ثواب حاصل کرے گا اتنا ثواب اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔
من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے 1000 صرف تعداد کے لیے بتایا. معلوم یہ ہوا کہ انگنت ثواب ہے اس رات میں. تنزل الملائکۃ والروح، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ رات ایسی ہے جس میں فرشتے اترتے ہیں. اور فرشتے کیسے اترتے ہیں؟ جبرائیل امین کے ساتھ فرشتوں کے جو چیف ہیں، فرشتوں کے جو کمانڈر ہیں، جبرائیل امین کے ساتھ وہ اترتے ہیں اور ہر گلی، ہر محلے، ہر مسجد میں وہ چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں. اور اس رات میں جو انسان قیام میں کھڑا ہے، نماز میں کھڑا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے ساتھ وہ فرشتے ملاقات کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. بعض بزرگوں نے لکھا کہ جبرائیل امین بعض دفعہ مسافہ تک کر لیتے بعض لوگوں سے، اور اس کی علامت انہوں نے لکھی کہ دل نرم پڑتا ہے جب وہ آتے ہیں، آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو جاتے ہیں. بہت سارے بزرگوں نے اپنا تجربہ بھی بیان. اللہ نے کہا وہ رات قرآن کے نزول کی رات ہے، وہ رات ایسی ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور فرشتے ایسے ہی نہیں بلکہ چیف کمانڈر کے ساتھ، جبرائیل امین کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو بھیجتا ہے، من کل امر، ہر حکم لے کر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. اور وہ فرشتے صبح صادق تک لوگوں پر سلامتی کی دعا کرتے رہتے ہیں. من کل امر سے معلوم یہ ہوا کہ اس رات میں انسانوں کے تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. کون کیا کس حال میں زندگی گزارے گا، کس کو کتنی رزق ملے گی، کتنے دن زندہ رہے گا، اس کی تقدیر کے سارے فیصلے اس رات کو ہو جاتے ہیں. شب قدر، قدر اس لیے کہتے ہیں تقدیر سے بنائے، تقدیر کی رات ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ ان راتوں میں تقدیر کے فیصلے فرماتا ہے. اور سورہ دخان میں اللہ نے خود فرمایا فیہا یفرق من کل امر حکیم، کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں ہر انسان کے تقدیر کے فیصلے کر لیتا ہے. وہ رات کب تک سلامتی ہے؟ مطلع فجر، طلوع فجر تک وہ رات سلامتی والی رہتی ہے. تو جس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ قرآن کریم جیسی کتاب نازل کی گئی، جس میں فرشتے اترتے ہیں، جس میں جبرائیل امین اترتے ہیں، جس میں انسان کے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، آخر وہ کون سی رات ہے؟ کوئی رات فکس تو نہیں ہے، متعین تو نہیں ہے. شریعت نے اس کو متعین نہیں کیا. اور متعین نہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر بتا دیا جاتا کہ یہ 27ویں شب میں ہے، یہ 35ویں شب میں ہے، انسان آرام سے سوتا رہ جاتا، 25ویں شب کو اٹھتا کہ آج تو تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے، چلو آج ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، بقیہ دنوں میں معاف ہو جائے. انسان بڑا جلد باز ہے، تقدیر پہ امید تو رکھتا ہے، اچھی تقدیر کی خواہش تو رکھتا ہے، لیکن اس کے لیے کوشش نہیں کرتا. رمضان کا جب شروع حصہ ہوتا ہے، ایمان ہر انسان کا تازہ ہو جاتا ہے، اور جب آہستہ آہستہ رمضان گزرتا رہتا ہے، اس کا ایمان کا لیول بھی نیچے چلا جاتا ہے. نمازی جو پہلی دفعہ رہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ وہی لوگ بچ جاتے ہیں. جیسا قرآن نے کہا کہ جب سیلاب آتا ہے تو اصلی باقی رہ جاتے ہیں، نقلی بہ کے چلے جاتے ہیں، وہی کیفیت ہو جاتی ہے. جو روز مرہ کے نمازی وہ باقی رہ جاتے ہیں، بقیہ پر چلے جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، اس شب قدر کو تلاش کرو. کہاں؟ رمضان کے آخر عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. 21ویں شب، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں شب میں تلاش کرو. اللہ کے رسول نے تاکید کی، صحابہ کو بھی بتایا ان راتوں میں تلاش کرو، اور جب تم اس رات کو پاؤ،
اس رات کو تلاش کر لو اور یہ رات تمہیں مل جائے تو پھر اس میں نمازیں پڑھا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے شب قدر میں قیام کیا یعنی نماز اور تہجد وغیرہ کا اہتمام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم گناہ معاف کرنے کے لیے صدقے کرواتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے شب قدر میں قیام کیا، شب قدر میں جاگ کر کے تم نے عبادت کی، نمازوں کا اہتمام کیا، تہجد کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر ہمیں شب قدر مل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی اور فرمایا کہ اے عائشہ اگر تم شب قدر کو پا جاؤ تو یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے پروردگار عالم تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے پروردگار عالم میرے گناہوں کو بھی معاف کر۔ تو شب قدر میں یہ دعا کثرت سے پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا جو میں جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا جس کو میں رزق دے دوں، ہے کوئی صحت کا مانگنے والا جسے میں صحت عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، دینے کے لیے تیار ہے، لیکن انسان خراٹے مار رہا ہے، انسان سوتا رہ جاتا ہے۔ ان راتوں میں جاگنا، نماز اور تہجد اور نوافل کا اہتمام کرنا، قرآن پڑھنا، قرآن کی مجلسوں میں شرکت کرنا، یہ کام ہے شب قدر کا اور اس کی فضیلت۔ اس عشرے میں ایک بڑا اہم کام ہے اعتکاف۔ اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے ان عائشہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی عشر الاواخر، کان یعتکف فی عشر الاواخر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی پابندی سے اعتکاف میں بیٹھتے تھے اخیر عشرے کی راتوں میں، اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو آپ کے ازواج مطہرات نے ان چیزوں کا اہتمام کیا اور وہ لوگ بھی اعتکاف کرنے لگی۔ اور اعتکاف کہتے ہیں اسی کو، دنیا سے کٹ کر، دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر، دنیا کے مشاغل سے نکل کر انسان اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے پروردگار تیرے لیے میں نے سب کو چھوڑ دیا ہے، اے پروردگار میں تیرا مہمان بن گیا ہوں، اے پروردگار میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اے پروردگار میرے حالات کو بھی درست کر دے، اے اللہ میرے جائز مقاصد کو بھی پورا کر دے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ جو رب کے گھر کا مہمان ہو جائے
دنیا کا دستور ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی آ جاتا ہے، اسے کوئی چیز اچھی لگ جاتی ہے، اگر اس نے مطالبہ کر دیا، میزبان انکار نہیں کرتا، بولتے ٹھیک ہے لے کے چلے جاؤ۔ تو جو انسان رب کے گھر کا مہمان بن جائے، ارحم الراحمین کے گھر کا مہمان بن جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسے عطا نہیں کرے۔ اور خود اللہ نے کہا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اعتکاف ایک اہم خود عبادت ہے، اور اللہ کے رسول پوری زندگی اس کی پابندی کرتے رہے، اعتکاف کا اہتمام کرتے رہے، اور یہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ پورے گاؤں سے، پورے محلے سے ایک انسان کم سے کم اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان نہیں بیٹھتا تو پورا گاؤں اس میں گنہگار ہوگا۔ لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں بعض جگہوں پہ، میں نے دیکھا ہے کہ اچھے خاصے لوگ جو فارغ ہیں، جن کا گھر میں کوئی کام نہیں ہے، دن بھر ادھر سے ادھر گھومتے رہتے ہوئے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نوجوان بچہ جو مشغولیت والا ہے وہ تو اعتکاف میں بیٹھ جاتا، جن کی عمریں ہو گئی ہے ان کو بولا جائے بیٹھنے کے لیے تو ان کو بہت بھاری پڑتا ہے بیٹھنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب ہے اس اعتکاف میں بیٹھنے کا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان ایک دن اگر اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، یعنی اس سے اور جہنم میں دوری 3 خندق کے برابر ہو جاتی ہے، اور ایک خندق کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک دن اگر کوئی بیٹھ جائے اعتکاف میں تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنی دور ہٹا دیتا ہے، جہنم سے اتنی دوری میں بچا لیتا ہے۔ تو جو آدمی 10 دن کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جائے پھر اس کی مغفرت کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بڑی اہم عبادت ہے، بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اعتکاف میں بیٹھے تو ذکر و اذکار اور عبادت کے علاوہ لغویات میں مشغول نہ رہے، باتیں کرنے میں، ادھر ادھر کے نیوز سنانے میں مشغول نہ رہے۔ اور قرآن نے کہا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اگر تم اعتکاف میں بیٹھے ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت بھی نہ کرو، مباشرت نہ کرو۔ اور مباشرت میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کسی سے فحش کلامی کر رہا ہے، کسی سے گندی باتیں کر رہا ہے، کسی سے ہنسی مذاق کی باتیں کر رہا ہے، وہ چیز اس میں شامل ہو جائے گی۔ تو اعتکاف کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھے تو پورے کے پورے اللہ کے ہو کر رہے، عبادت ہماری نظروں میں ہو، دوسری چیز نظر میں نہ ہو۔ دوسری شرط اعتکاف کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ روزے سے ہو، روزہ شرط ہے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، جو روزہ نہیں رکھتا وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اعتکاف مسجد کے حدود کے اندر ہے، مسجد کے حد کے باہر اگر کوئی جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ مسجد کے حدود میں رہنا ہے، وہی ضروریات پوری کرنی ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ کوئی مسجد ایسی ہو جہاں ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر جانا پڑتا ہو تو پھر وہاں ضرورتاً جائز ہے جانا، ورنہ مسجد سے باہر بلا وجہ نکلنا اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے درست نہیں ہے۔ اور یہ بڑی بات ہے کہ جب انسان اعتکاف میں بیٹھ گیا
जितना ज्यादा हो नवाफिल का एहतमाम करें, कुरान करीम पढ़े, इबादत में मशगूल रहें। हाँ, जरूरत की बातें की जा सकती है, जायज और हलाल बातें की जा सकती है, उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। लेकिन जब इंसान बैठ जाए तो अपने आप को सोचे कि मैं अल्लाह के घर का मेहमान हूं। और जब इंसान किसी बड़े आदमी के घर में जाता है तो बड़े अदब और एहतराम से रहता, वहां पे कोई ऐसी हरकत नहीं करता कि घर वालों को तकलीफ हो। तो जब दुनिया में हम एहतमाम करते तो अल्लाह तो अरहमुर राहिमीन उसके घर के हम मेहमान बन जाते। हमें उतना एहतमाम करना है। तो एहतिकाफ के जो शराइत है उसको भी पूरा करते रहे, सवाब बेइंतहा है वो भी हमारी नजरों में हो, और हर शख्स की ये ख्वाहिश रहे कि एहतिकाफ में बैठे। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मर्दों के लिए एहतिकाफ की जगह मस्जिद है, और औरतें अगर एहतिकाफ में बैठना चाहें तो उसके एहतिकाफ की जगह उसके घर का कोना है। घर में एक जगह फिक्स कर ले, एक जगह मुतय्यन कर ले कि मैं यहाँ बैठूंगी, मैं यहाँ पर बैठ के एहतिकाफ करूंगी, वो उसकी मस्जिद कहलाएगी। वहां बैठ के वो इबादत करे। एहतिकाफ मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है, लेकिन मर्द को मस्जिद में एहतिकाफ करना है और औरत को घर में एहतिकाफ करना है। तो ये जो आशरा चल रहा है ये बहुत ही अहम आशरा है। एक तो शब कद्र की तलाश, लैलतुल कद्र की तलाश करना है, और उसके बहुत सारे फवायद आपके सामने बयान किए गए। और दूसरे एहतिकाफ जो आज से शुरू हो जाएगा, कोशिश करें हर आदमी अगर फारिग है तो उसमें बैठे और अपने लिए भी दुआ करे, अपनी औलाद अपने खानदान के लिए भी दुआएं करता रहे, और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआएं करता रहे। अल्लाह से दुआ है कि जो बातें कही गई है अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।